اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات سے اس سے پہلی ویڈیو میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں موت کی حکمت کو بیان کریں گے کہ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا، انسان کو موت کیوں آتی ہے۔ حضرات، اس دنیا میں موت سے بچنے کا اور چھٹکارا پانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر حکومت کے ذریعے سے موت سے بچا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر وزارت کے ذریعے سے موت سے چھٹکارا پایا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر دولت کے ذریعے سے کوئی انسان موت سے بچ سکتا تو شداد اور نمرود کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر حکمت کے ذریعے سے موت سے بچا جا سکتا تو لقمان حکیم کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر دواؤں کے ذریعے سے موت سے بچا جا سکتا تو ارسطو اور افلاطون کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر طاقت اور قوت کے ذریعے کوئی موت سے بچ سکتا تو سہراب اور رستم کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر پیار اور محبت کے ذریعے سے موت سے بچا جا سکتا تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو کبھی مرنے نہ دیتی، اور اگر وفاداری کے ذریعے سے موت سے بچا جا سکتا تو آج تک کوئی ماں اپنی ہی گود میں اپنے تڑپتے بچے کو اور دم دیتے بچے کو مرنے نہ دیتی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرات، یہ موت افرق بین البنات والامہات، ماں اور بیٹی کے درمیان جدائیگی پیدا کرتی ہے۔ الموت افرق بین الاخی والاخوات، بھائی اور بہن کے درمیان جدائیگی پیدا کرتی ہے۔ افرق بین الزوج والزوجات، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائیگی پیدا کرتی ہے۔ یہ موت قبرستان کو آباد کرتی ہے، یہ موت شہروں کو ویران کرتی ہے، محلات کو ویران کرتی ہے۔ ذوالنون مصری کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سپاہی نے ان سے پوچھا کہ بھائی شہر کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا آگے جائیے، آگے شہر ہے۔ وہ سپاہی گیا، آگے دیکھا کہ قبرستان ہے، پلٹ کر آیا غصے کے ساتھ اور ذوالنون مصری کو دو چار ڈنڈے لگایا اور کہنے لگا پاگل ہے، بیوقوف ہے، میں نے آپ سے شہر پوچھا نہ قبرستان پوچھا، آگے تو قبرستان ہے، میں شہر کے بارے میں آپ سے پوچھا۔ ذوالنون مصری نے فرمایا کہ میں ایک عرصہ دراز سے اور کافی دنوں سے یہاں بیٹھا ہوں، میں دیکھا کہ جو بھی لوگ ادھر سے آتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، آج تک کوئی قبرستان سے پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اب میرے بھائی آپ ہی بتائیے کہ شہر یہ ہے کہ یہ ہے؟ شہر آباد ہوتا ہے، ویران نہیں ہوتا ہے۔ قبرستان آباد ہے، جو ایک بار جاتا ہے کبھی پلٹ کر قیامت سے پہلے وہ نہیں آتا ہے۔ معلوم ہوا قبرستان آبادی کی جگہ ہے، ویرانی کی جگہ نہیں ہے۔ حضرات، یہ موت دنیا سے کوچ کر کے، اس ختم ہونے والی دنیا سے منتقل کر کے باقی رہنے والے آخرت طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ ختم ہونے والے گھر سے باقی رہنے والے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے، اور عمل کی جگہ سے منتقل ہو کر بدلے کی جگہ کی طرف جانے کا نام موت ہے۔ الانتقال من دار الغرور الى دار السرور، دھوکے کی جگہ سے، دھوکے والے گھر سے منتقل ہو کر اور سرور کی جگہ تک، خوشی کی جگہ تک منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ الانتقال من دار الزوال الى دار الکمال، ختم ہونے والے گھر سے منتقل ہو کر کمال کی طرف اور کمال والے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ حضرات، اب ہم 2-4 منٹ میں موت کی حکمت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آخر موت کو کیوں پیدا کیا۔ موت کی ایک وجہ پیدا کرنے کی، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا انسان اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتا تو برے عمل کرنے والے، نافرمان اور اللہ رسول کے باغی گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا، اللہ رسول کے منکر اللہ رسول کے انکار کرتا جاتا، اور اس کے اطاعت کرنے والے کو اطاعت کرنے کا کوئی بدلہ نہ ملتا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، برے کو برا کا بدلہ اور اچھے کو اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے موت کا راستہ بنایا، موت کو پیدا کیا تاکہ اس موت کے ذریعے سے نیک لوگوں کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ ملے اور برے لوگوں کو اس کی برائی کا بدلہ ملے۔ دوسری وجہ
موت کو پیدا کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں توازن اور بیلنس کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر موت کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا انسان کی آبادی سے بھر جاتی اور دنیا میں ہمیں اور آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ موت کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتے نے اللہ سے کہا، یا اللہ اب آدم کو پیدا کر رہے ہیں، ان کی اولاد سے تو زمین بھر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساتھ ساتھ موت کو بھی پیدا کروں گا، ادھر لوگ آئیں گے اور ادھر جائیں گے۔ پھر فرشتے نے پوچھا اگر موت ہی آئے گی تو زندگی کا کیا فائدہ، ایسی زندگی کا کیا مزہ؟ اللہ نے کہا میں موت کو پیدا کرنے کے ساتھ ہر انسان کے دل میں امید اور آرزو پیدا کر دوں گا۔ ان کو معلوم ہوگا کہ مجھے موت آئے گی، لیکن امید کے سہارے، آرزو کے سہارے دنیا میں جیتا رہے گا۔ موت کو پیدا کرنے کی ایک تیسری وجہ کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ کی بظاہر ملاقات نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مل نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ سکے۔ موت کو پیدا کرنے کی ایک تیسری وجہ یہ ہے تاکہ انسان اللہ کو ملاقات کرے، اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کا دیدار کرے، اللہ کی زیارت کرے، اللہ کو دیکھے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کے لیے، اپنی دیدار اور ملاقات کے لیے اس موت کو پیدا کیا تاکہ انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ حدیث میں ہے جب ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتائیے اور آپ کو کیا چاہیے، وہ جنتی کہے گا نہیں اللہ سب مل گیا، جنت مل گئی، جنت میں ساری نعمتیں مل گئی اور ساری پریشانیوں سے بچ گیا، اور اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی زیارت نہ کراؤں، اپنے آپ کو نہ دکھلاؤں؟ جنتی کہے گا ضرور یا اللہ ضرور دکھائیے آپ اپنے آپ کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا اور ایک جنتی کو اپنی زیارت کرائے گا۔ اس وقت جنتی کہے گا اللہ آپ کی دیدار کے سامنے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، آپ کو ملاقات کرنے کے بعد جنت بھی کوئی چیز نہیں۔ معلوم ہوا ہر انسان کے دل میں اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ملاقات ممکن نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے آپ سے ملاقات کے لیے اس موت کو پیدا کیا۔ ایک چوتھی وجہ موت کو پیدا کرنے کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جانے کے ہم لوگ 1400 سال بعد آئے۔ ہم نے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، نہ حضرت عمر فاروق کو دیکھا، نہ حضرت عثمان غنی کو دیکھا، نہ علی مرتضیٰ کو دیکھا، اور نہ بلال، عبد الرحمن بن عوف، کسی صحابی سے ہماری ملاقات نہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن ہر انسان جب ایک صحابی کی تاریخ کو پڑھتا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے یا پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ کاش کیسے ہوں گے وہ عمر، کیسے ہوں گے وہ ابو بکر جنہوں نے اللہ کے نبی کو کندھے میں بٹھا کر غار ثور لے کر گیا تھا، کیسے ہوں گے وہ عمر جنہوں نے اسلام کے خاطر اتنی قربانی دی تھی، اور کیسے ہوں گے وہ عثمان غنی جنہوں نے اسلام کے خاطر اتنے مال لٹائے تھے، کیسے ہوں گے وہ حضرت علی جنہوں نے اسلام کے خاطر اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان حالات اور واقعات کو پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو دل میں خواہش ہوتی ہے کاش ان لوگوں کو دیکھتے، ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی کے سامنے بیٹھتے، آپ کی زیارت کرتے، ہم بھی نبی کے سامنے بیٹھتے، آپ کی زیارت کرتے، ملاقات کرتے، بات چیت کرتے، آپ کے حکموں کو سنتے، آپ کے آگے پیچھے رہتے، آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ اب یہ ممکن نہیں، ہم اللہ کے نبی سے بہت پیچھے پیدا ہوئے، 1400 سال بعد آئے ہیں۔ کسی بھی صحابہ، صحابی، تابعین، تابعین، بزرگان دین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دنیا میں اور ملاقات نہیں کر سکتے ہیں حقیقتاً ظاہراً۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، اے انسان،
घबरा मत। मौत एक ऐसा सिस्टम और निज़ाम है कि जब तुम मरेगा, इस दुनिया से कुछ करेगा, आखिरत में आएगा, तो कल क़यामत के दिन मैं तुझे अपने नबी की भी ज़ियारत कराऊंगा, उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। मुलाकात नहीं बल्कि उनके हाथ ही से तुम्हें हौज़े कौसर पर पानी पिलाऊंगा और तुम्हें अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, उमर फारूक, अली मुर्तज़ा, तमाम सहाबा की ज़ियारत मुलाकात होगी। तो मालूम हुआ नबी से मिलने का, सहाबा से मुलाकात का और दीदार का ये मौत एक ज़रिया है। इन चार वजूहात की वजह से अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, और ताकि हम मौत की तैयारी करके कल क़यामत के दिन मरने के बाद अल्लाह की ज़ियारत कर सके, अल्लाह से मुलाकात कर सके, अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सके, आपके हाथों से हौज़े कौसर हमें नसीब हो, सहाबा से मुलाकात कर सके, उन नूरानी चेहरों को देख सके। इसलिए चाहिए मेरे दोस्तों, अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है और आप भी चाहते हैं कि हम अल्लाह से मिले, अल्लाह की मुलाकात करें और सहाबा से मिले, नबी से मिले, तो हमें चाहिए कि हम मौत से पहले मौत की तैयारी करें। अगर तैयारी नहीं करेंगे और मौत के लिए इंतज़ाम नहीं करेंगे तो अल्लाह की मुलाकात, नबी की मुलाकात, सहाबा की ज़ियारत तो दूर की बात, उल्टा हमें और आपको वहाँ सज़ा भुगतना पड़ेगा। इन हजरात के सामने हमें जलील और रुसवा होना पड़ेगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। उससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए, अपनी हिसाब किताब की तैयारी कर लो, अपना हिसाब खुद कर लिया करो। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम को मौत की फ़िक्र नसीब फरमाए और मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमाए, मौत की तमाम परेशानियों से हम सबको बचाए और आखिरत में हम तमाम को अपने नबी की ज़ियारत कराए, आखिरत की तमाम परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। इस तरह के और दीनी, ईमानी, इस्लाही, रूहानी बातों से, पैगामात से फैज़याब होने के लिए, सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।